خواجہ صاحب، ناراض کارکنان تو ایک درد سر بن گئے ہیں ان رہنماؤں کے لیے جنہوں نے فیصلے کیے تھے ان 6 ناموں پر. تو عرفان سلیم، اس کے علاوہ خرم ذیشان ہے، عائشہ بانو، وہ تو وڈرا کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو معاملہ کس طرف جائے گا پھر؟ مجھے پہلے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ورکرز کی کاوش کو تسلیم کر رہے ہیں نیشنل میڈیا پہ، اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ لیکن پارٹی تسلیم نہیں کر رہی نا، پارٹی کا کیا کرنا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور پارٹی کے جو باتیں کر دی گئی ہیں نا، جو سلمان غنی صاحب نے بھی کی، انجن والی بات بالکل درست ہے. جو ڈاکٹر عسکری صاحب نے فرمایا اور جو ڈاکٹر رسول صاحب نے فرمایا، یہ ریئلٹیز ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم اگر اس میں سنگل آؤٹ کرنا چاہیں گے نا صرف عمران خان کی پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، تو یہ مناسب نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ 6 ناموں میں سے 5 نام تو ویل ڈیزروڈ ہیں اور ان کو ملنی چاہیے تھی ٹکٹ. کون کون سے نام؟ اب وہ پھر بات اور طرف ہو جائے گی. ابھی ایک نام پہ ہے کہ جو خاصے مالدار آدمی ہے، آفریدی صاحب کا. جی، اور وہ میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، تو میرے خیال سے ہمیں ان چیزوں سے مبرہ ہونا چاہیے. لیکن ڈیفینیٹلی فنڈنگ، پارٹی کی فنڈنگ، پارٹی کے معاملات کو دیکھنا، تو یہ اسپیکٹ ہے. لیکن میں ذرا بینگ اے تھنک ٹینکر آپ کے پروگرام میں آپ کو ایک اسپیکٹ بتانا چاہتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ پی ٹی آئی کی آپ نے جو اصل کویسچن کیا تھا نا، وہ یہ بہت اعلیٰ کویسچن تھا اور ہے کہ یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے کیا سیاسی ایڈجسٹمنٹ میں بدل جائے گی. اس کا میں سوال کا جواب دیتا ہوں. جی جی، دیکھیں 6 باتیں سمجھنی پڑیں گی. 1 منٹ لوں گا آپ کا. بلہ لے لیا، وہ ان کو موقع نہیں ملا، ان کے ایم پی ایس کو یا ایم این ایس کو الیکشن لڑنے کا، جو بھی کچھ ہوا، فارم 47 پہ حکومت بن گئی جی. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ جب جھوٹ، ناانصافی، فیک معاملات پہ کوئی چیز بنتی ہے تو ایک اندرونی فیئر ہوتا ہے، انٹرنل فیئر ہر انسان میں. وہ لیڈرشپ میں آ گیا کہ وہ اندرونی فیئر لیڈرشپ میں بھی ہے اس وقت، اور پہلے دن سے ہے، اور ان کے حواریوں میں بھی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے 7 پروجیکٹ بنانے ہیں. میں آپ کو آدھے منٹ میں بتا دیتا ہوں. 7 سیاسی پروجیکٹس کا اجرا کیا گیا کہ ہم نے یہ بنانے ہیں. نمبر 1، بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ڈالنا ہے اور اس کو انشور کرنا ہے کہ وہ قید میں رہے. ہو گیا. 50 بنائے مقدمات، 100 بنائے، 200 بنا کے بھی وہ لیول آف فیئر جو تھا وہ کم نہیں ہوا، لیکن پھر اس میں کہا چلو اب راضی ہو گئے. اگلا، اس کو ہم سزا یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. عدت کیس، گھڑی کیس، دوسرا کیس، سزا ہو گئی. تیسرا، اکثریت تو ان کی زیادہ تھی اسمبلی میں، وہ ایک خوف تھا کہ یار یہ کل کو ریزرو سیٹس مل جائیں گی، آؤٹ نمبر کر جائیں گے. وہ ریزرو سیٹس بھی لینی ہے، اس کے لیے 26 ترمیم کروائی، سپریم کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ نہیں مانا، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا، ہم نے فیصلہ ریورس کر کے ہم نے وہ سیٹیں بھی ریزرو ان کی لے لی. ٹھیک ہے جی. اب 5واں پروجیکٹ، یہ سب پروجیکٹ ہو رہے ہیں کمپلیٹ. 5واں پروجیکٹ ہم نے خوف و ہراس کریٹ کرنا، زبان بندی. پیکا آ گیا، کارکنوں کو اندر کر دیا، وہ میں اس میں مزید نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اور پروٹیسٹ پہ پابندی ہو گئی. اب اگلی بات، عمران خان کو توڑنا. وہ اندر بیٹھا اور ٹوٹ جائے، قید تنہائی، کتابیں نہیں، بہن بیٹے بچے وکلا ڈاکٹر یہ نہیں، گرمی میں رکھا ہوا ہے، کوئی اے سی نہیں، وہ نہیں ٹوٹا بھی. اگلا پروجیکٹ، جو اگلا پروجیکٹ تھا کہ ٹرمپ صاحب کو راضی کرنا، وہ بھی راضی ہو گئے. اب لاسٹ پروجیکٹ رہ گیا ہے کیا؟ کہ عمران خان کو کسی طرح ڈیل پہ مجبور کر دیا جائے، جس طرح پہلے محترم ہمارے جو 2 پارٹیوں کے ہیڈز ہیں انہوں نے کیا، سرنڈر کر جائے. وہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ آج تک وہ جو فیئر کا کانسیپٹ تھا، اندرونی فیئر کا، یہ میں پورا انالیسس کیا ان کا، آپ جا کے پوچھ لیں، یہی بات ہے ان کے حواریوں کا بھی اور ان کا بھی. لیکن ابھی جو آپ جیل میں سہولیات کی بات کر رہے ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ کا ایک پورا خط آیا ہے جو میڈیا پر سب نے شائع بھی کی ہے کہ انہیں کیا کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. آپ ماضی میں جا رہے ہیں، ہم حال کی بات کر رہے ہیں اور مستقبل کی. جو فیصلہ پی ٹی آئی نے کیا ہے اور جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں، جس پر پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، کیا یہ فیصلہ درست تھا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تو آپ کو ایک پولیٹیکل ریئلٹی بتا دی.
ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جماعت تو مختلف تھی نا جی باقی جماعتوں سے. اگر اس نے بھی آئی یہی ایم کرنا ویری ہیپی کہ آج آپ یہ بات مان رہی کہ جناب مختلف ہے, کیونکہ تبدیلی کا نعرہ لائے تھے نا. جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں تبدیلی کا نعرہ, اس بات سے ان کے نہ کارکنوں پہ کوئی افیکٹ ہونا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جتنا مرضی ہم زور لگا لیں, جتنے مرضی ہم آرگومنٹ دے دیں, کوئی اثر نہیں ہونا. بات یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی دن کہا تھا کہ اصل طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد جو سیاسی طاقت پاکستان میں ہے وہ ایک شخص ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے. اچھا. وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ وہ اپنی ضد کی وجہ سے ہوا ہے, اپنے ویژن کی وجہ سے. میں وہ بات کروں گا تو پھر لوگوں کو پسند نہیں آئے گی, یا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہوا ہے, کس پہ ہوا ہے, بٹ ڈیفینیٹلی وہ اس کا ایک ویژن ہے, وہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اسی ویژن پہ تو آج ماتم کر رہے ہیں وہ سارے رہنما جو پشاور پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے تھے کہ ویژن تو کچھ اور تھا اور کیا کچھ اور جا رہا ہے. خواجہ صاحب, تو جو ایک روایت رہی ہے ایوان کی ہلڑ بازی اور گالم گلوچ, اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے اس روایت کا؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہونا چاہیے جی. اور ونس اگین میں پہلے بھی بہت کلیئرلی کہا تھا کہ ہماری خاتون جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں اور باقی ان کے ساتھ لیڈرشپ بھی خواتین ہیں, ان کی عزت جو ہے ہم سب پہ فرض ہے, اور سب تمام خواتین کی, وہ چاہے اپوزیشن کی ہوں چاہے ہوں. اچھا یہ بات تو ہو گئی. اب ٹی او آرز بن رہے ہیں. دیکھیں ون سائیڈڈ نہیں ہونے چاہیے. آپ پلیز ذرا, ڈیموکریسی میں ایک ورڈ ہوتا ہے پارٹیسپیٹری کلچر, آپ لوگوں کو اس میں شامل کرتے ہیں. اس میں صرف سرکاری جماعت نہیں ہوتی, اس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا اس وقت سب سے بڑا فلیگ شپ کیمپین کیا ہے؟ پروٹیکٹ دا پروٹیسٹ. وہ کہتے ہیں اسٹیٹ ہیز دا ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ, فیسیلیٹیٹ دا پروٹیسٹ. اب پروٹیسٹ کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ریلی بھی ہوتی ہے, تحریک بھی ہوتی ہے, پوسٹر بھی ہوتا ہے, بینر بھی ہوتا ہے, اس میں مارچ بھی ہوتی ہے, دھرنا بھی ہوتا ہے, جلسہ بھی ہوتا ہے. ہم اس کو, اور پھر وہ کس کو, اس میں کیا پوائنٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کی آواز اور لوگوں کے خیالات اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں, لیکن اس چیلنج کرنے کو آپ نے ڈیسنسی سے بات کرنی ہے, اپنی برائی نہیں کرنی. ہوتا یہ ہے, آخری جملہ سن لیں, ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پروٹیسٹ کو, ان کی آواز کو دباتے ہیں تو لوگ پھر گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں. جب آپ ان کے ساتھ وائلنس کرتے ہیں تو پھر وہ گالی گلوچ پہ. تو ٹی او آرز میں دونوں باتیں ہونی چاہیے, ایک کہ وہ شائستگی, اور دوسری طرف پروٹیسٹ جو ڈیموکریسی کا رائٹ ہے, حصہ ہے, اس کو بھی الاؤ کریں برائے مہربانی. کوئی آسمان سے اترا ہوا شخص نہیں ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے حکومت میں ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ان معاملات کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے.